الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم سن رہے تھے سورہ یوسف میں جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ذکر ہے، اور اس صورت کو یا اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین واقعہ جو ہے وہ کہا ہے. تو سورہ یوسف اور اس سے پہلے جو سورہ ہود ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور ان کی قوم کی جو عذاب اور ہلاکت کی وجہ تھی وہ بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی. اس صورت میں جو ہے پوری مکمل صورت میں ایک ہی واقعہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. دوسرا جو ربط ہے وہ سورہ ہود میں جو ہے اجنبی قوموں کی طرف سے جو ہے تکالیف کے جو سلسلے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے، اور اس سورہ یوسف میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہی بھائیوں کی طرف سے جو تکالیف ملے یوسف علیہ السلام کو اس کا تذکرہ فرمایا. اور تیسرا جو ربط ہے سورہ ہود میں جو ہے آخر میں ایک اصول بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ صبر سے کام لیا جائے، استقامت سے کام لیا جائے. اور اس صورت میں سورہ یوسف میں اس کا عملی جو ہے وہ خاکہ پیش کیا کہ یوسف علیہ السلام نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ بہت سارے جو ہے امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے ڈالے. سب سے پہلے قتل کا پلاننگ، پھر جو ہے کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے بازار میں خرید و فروخت ہوا، پھر وہاں سے جو ہے بادشاہ کے گھر پہ غلام بنے، پھر جو ہے وہ خاتون کا جو قصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، پاس ہوئے. بہت سارے امتحانات سے اللہ تبارک و پھر جیل گئے، صبر و استقامت سے کام لیا. تو یہ عملی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وہ دکھایا عملی تصویر. اور پچھلی صورت میں یہی فرمایا کہ صبر کا انجام جو ہے وہ انتہائی اچھا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا ہم صبر دیکھتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی پھر دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی جان کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی، اور اسی طرح جو ہے ان کا صبر وہ بھی اس میں بھی وہ پاس ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت اور آبرو کو بھی برقرار رکھا، اور پھر نتیجتاً یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اقتدار سے نوازا اور انتہائی بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی. تو سورہ یوسف فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم تمہیں بیان کرنے والے ہیں ایک قصہ جو انتہائی احسن القصص، بہترین قصہ ہے. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس قصے کو پہلے نہیں جانتے تھے. کیا قصہ ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا. یوسف علیہ السلام کا خواب کا تذکرہ یہاں پر ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے جو ہے یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھے. اور والشمس، ساتھ میں سورج دیکھا، والقمر، چاند دیکھا، رأیتهم لی ساجدین. یہ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں خواب میں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو یہ خواب وہ بیان فرمایا، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، وہ جانتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ بھائیوں کے
کیونکہ ان کے والد وہ پہچان گئے کہ یہ نبی ہوگا، اور یہ جو خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے وہ ذہانت دی ہوتی ہے اور وہ پہچانتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی وہ بتاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، وہ دل میں جو ہے ان کی بات آئے گی۔ اور پھر وہی ہوا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ والد پیار زیادہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ لاڈ میں رکھا ہوا ہے، اور ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے، تو ہم جو ہے ایک ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ تمام کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور قتل کی جو ہے سازش انہوں نے بنائے۔ تو پھر مشورہ کیا، ایک نے کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں اور اس کو کہیں جا کر پھینکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اپنے ابو کے چہرے سے سامنے نہیں ہوگا، اور پھر جو ہے وہ بھول جائیں گے، اور ہم نیکوکاروں میں سے بن جائیں گے، ہم سے زیادہ پیار کریں گے۔ پھر ایک نے کہا کہ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، کہ نہیں قتل نہیں کرنا، والقوه فی غیابۃ الجب، اور جا کے صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہیں پہ وہ خود جو ہے وہ مر جائے۔ تو انہوں نے یہی کیا، والد سے اجازت طلب کی کہ ہم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کہ ہمارے ساتھ جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجئے، ہم کل جو ہے پکنک پہ جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، وہاں جو ہے سارے جو ہے ہم کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ یوسف علیہ السلام وہ بھی جو ہے نشیط ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تو وہ چھوٹے تھے، تو ان کے والد نے جو ہے کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، آپ اتنا صحرا میں جاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھیڑیا جو ہے اسے کھا نہ لے، اور تم لوگ اپنے کھیل کود میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہو۔ تو جو ہے انہوں نے دلاسا دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب لے کر گئے تو ان کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا، اور کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتارے، اور ایک جو ہے جانور ذبح کیا اور اس کا خون کپڑے پہ لگا لیا۔ اب کوئی پلان کرنے والا ہو نا، آرٹیفیشل جو قدرتی نہ ہو، تو اس سے مسٹیک ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طرح چور بھی جب چوری کرتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی مسٹیک وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو وجاءوا اباهم عشاء یبکون، رات کو جب آئے سارے رو رہے تھے اپنے والد کے سامنے کہ انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، کہ ہم کھیل کود میں بزی تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور یہ دیکھو یہ ہم کا جو قمیص ہے وہ بھی لے کر آئے ہیں۔ تو جب والد نے اس قمیص کو دیکھا کہ کتنا ہی ہوشیار بھیڑیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، اور شلوار میں ایک خراش، قمیص میں ایک خراش تک نہیں آیا، قمیص بٹی نہیں ہے، تو ان کو وہیں پہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے پلاننگ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وحی کے ذریعے بھی بتایا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹے خون جو کو لگا کر ابو کے سامنے یہ ڈرامہ پیش کیا، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل، میں جو ہے بہترین صبر کرنے والا ہوں، واللہ المستعان، اور اللہ سے جو ہے استعانت اور مدد طلب کرنے والا ہوں، اللہ ضرور جو ہے میرا مدد فرمائے گی۔ پھر وہ آئے کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوا، کہ وہ ایک سٹاپ تھا، اور جو بھی قافلے گزرتے تھے تو وہیں سے پانی نکال کر وہاں تھوڑا ریسٹ کرتے تھے، پانی نکالتے تھے، اور پھر آگے کی طرف چلتے تھے۔ تو جب انہوں نے وہ جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو، جو بڑا عربی میں دلو کہتے ہیں پانی نکالنے کے لیے جو نیچے اتارتے ہیں، تو وہ جب انہوں نے نیچے اتارا تو وہ انتہائی بھاری تھا، تو انہوں نے 2-3 بندوں نے اس کو نکالا، تو جب نکالا تو اس میں یوسف علیہ السلام بھی باہر آئے۔ تو پھر کیونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا، وہ بزنس کے لیے جا رہے تھے، تو ان کو نہایت خوشی ہوئی کہ یہ تو جو ہے قال یا بشرا ھذا غلام، تو جب پانی نکالا اس کے ساتھ یہ بولا کہ ہاں یہ تو غلام ہے، اور اتنا خوبصورت
کہ جو ہے اب تو ہمارا بزنس کا بھی کام ہو گیا. تو وہ ساتھ لے کر چلے گئے اور مصر کے بازار میں جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ بولی لگی اور پھر جو ہے وہاں کے بادشاہ نے زیادہ جو ہے پیمنٹ دے کر ان کو خریدا. تو جب وہ بادشاہ کے گھر پہ تھے تو بادشاہ کی بیوی کے دل میں جو ہے خیال آیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام انتہائی ہی خوبصورت تھے، تو ان کے ذہن میں جو ہے برا خیال آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا. یوسف علیہ السلام نے منع کیا کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں فحشا اور برے کام نہیں کرتا. تو اس وقت دروازے انہوں نے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے. تو پیچھے سے اس خاتون نے قمیص سے پکڑ کر جو ہے پیچھے سے جو ہے قمیص، کیونکہ یوسف علیہ السلام آگے زور کر رہے تھے اور وہ پیچھے کھینچ رہی تھی، تو اس لیے پیچھے سے قمیص جو ہے وہ پٹ گئی. تو اب اسی میں جو ہے اس کا شوہر آیا جو بادشاہ تھا، تو اب کہانی الٹی کر دی اس خاتون نے کہ دیکھو آپ کی بیوی کو جو ہے وہ بری نظروں سے دیکھتا ہے، نعوذ باللہ. تو بادشاہ بھی شک میں پڑ گئے. تو انہوں نے جو کہا کہ ہم ایک بندے کو بلاتے ہیں جو ایکسپیرینس والا ہو، فیصلہ وہی کرے گا. تو پھر جب بندے کو بلایا گیا تو فرمایا کہ انکان قمیصہ قد، اس نے پہلے سے دیکھنے سے پہلے بولا انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ آگے سے پٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹا ہوگا اور وہ خاتون جو ہے وہ سچی ہوگی. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے اور وہ خاتون جھوٹی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب پھر وہ بندہ آیا اور قمیص دیکھا تو وہ پیچھے سے پٹی ہوئی تھی، تو قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو اس نے فرمایا کہ یہ جو ہے خاتون کی چال ہے اور یوسف علیہ السلام جو ہے اس سے بری ہے. یوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فرمایا کہ تم خطاکاروں میں سے ہو. خاتون کو کہا کہ تم استغفار کرو، اپنے رب سے جو ہے توبہ اور استغفار طلب کرو. پھر جب محلے میں اور شہر میں یہ بات پہنچی تو سب خواتین نے جو ہے اس مصر کی جو بادشاہ کی جو بیوی تھی تو اس کو برا بلا کہا کہ اتنا سٹیٹس اور ایک غلام کے ساتھ اس نے اس طرح جو ہے حرکت کی. تو پھر اس نے کہا کہ ان خواتین کو کیا پتا، یہ تو جو ہے غلام نہیں ہے، یہ تو جو ہے فرشتہ ہے سمجھو. تو پھر اس نے ایک دوسرا جو ہے خواتین کو اطمینان دلانے کے لیے سب خواتین کے لیے دعوت رکھا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت، ان سب کو بلایا اور ان سب کے لیے جو ہے دسترخوان سجایا اور پلیٹ اور فروٹس اور چوریاں جو ہے ہر پلیٹ میں رکھ دی. تو اور یوسف علیہ السلام جب وہ سب کچھ ریڈی ہوا، انہوں نے پل کاٹنا شروع کر دیا. تو یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ اب آپ جو ہے نکلیے ان کے سامنے تاکہ یہ آپ کو دیکھ لیں. فلما رأیناہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جیسے ہی ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ وہ حیران ہو کے ہکا بکا ہو کے پھلوں کی جگہ پر جو ہے انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. اتنا جو ہے ان کو نہیں سمجھ آیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. سب نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، اتنی خوبصورتی جو ہے ہم نے نہیں دیکھی. پھر سب کے سامنے پھر اس خاتون نے کہا کہ ہاں یہ اگر یہ اس طرح نہ کرے، میرا ڈیمانڈ نہ مانے تو میں اس کو جو ہے جیل بھیج دوں گی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، مجھے جیل پسند ہے لیکن جو ڈیمانڈ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے بھلے جیل جو ہے بھیج دیا جائے. تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا اور جیل میں جو ہے وہاں پر اور بھی لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں جو ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. تو پھر دو آدمی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے انہوں نے خواب دیکھا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو لڑکے بھی اس کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا،
ایک نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے جو ہے اس کو نچوڑ کر جو ہے وہ شراب یا جوس بنا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میرے سر پہ میں نے جو ہے ایک باسکٹ پکڑا ہوا ہے، اس میں روٹی ہے. تأکل الطیر منہ، اور پرندے آتے ہیں اس باسکٹ سے جو ہے میرے روٹی جو ہے وہ لے کر کھاتے ہیں اور چھینتے اور چلے جاتے ہیں. تو قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، فرمایا کہ میں آپ کو جو ہے اس کا خواب کی جو تعبیر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں. ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. تو وہاں پر بھی جو ہے دعوتی انداز جو ہے یوسف علیہ السلام نے پیش کیا کہ دیکھو مجھ میں کوئی کمال نہیں، جو بھی ہے رب کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ عطا کیا ہے. اور اس سے پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے تھوڑا سا دعوت دیا کہ یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے رب جو ہے وہ صحیح ہے یا اکیلے رب جو ہے وہ بہتر ہے. پھر دعوت دی کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تم لوگ جو ہے یہ بہت سارے بتوں کو، بہت سارے الہہ کو جو تم پکارتے ہو وہ جو ہے صرف نام ہے. سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تم لوگ تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے جو ہے ویسے ہی نام بنائے ہیں کہ یہ فلاں بت ہیں، یہ فلاں بت ہیں، یہ فلاں، بس اس کو پکارتے رہتے ہو. ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے جو بھی دین ہے وہ اللہ کے لیے ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر اور حکم یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. پھر جو ہے خواب کی تعبیر جو ہے انہوں نے بتایا کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ جس نے وہ خواب دیکھا ہے کہ وہ جوس جو ہے نکالتا ہے، وہ اپنے رب عربی میں جو اپنے مالک کو کہتے ہیں، وہ اپنے مالک کو جو ہے شراب پلائے گا، اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور دوسرا بندہ جو ہے جیل میں اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کے سر کا جو گوشت ہے وہ جو ہے پرندے جو ہے وہ کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ تھا. تو جب ایک کو پھانسی ہوئی اور دوسرے کو رہائی ملی اور وہ شراب پلانے پہ معمور ہوا، تو جب وہ رہائی اس کو مل رہی تھی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میرا تذکرہ جو ہے بادشاہ کو کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، میرے اوپر کوئی جو ہے اس طرح کیس نہیں ہے. تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس بندے سے جو ہے یہ بات بھلا دی اور سال گزر گئے اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا. وقال الملك انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں، کمزور گائے ہیں، یاکلہن 7 عجاف، وہ 7 موٹی تازی گائے کو جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور اسی طرح 7 بالیاں یا 7 بھٹے جو ہے گرین دے کے اور 7 سوکھے دے کے. تو اس کو تعجب ہوا اور فرمایا اپنے دربار میں کہ ہے کوئی جو ہے اس خواب کی تعبیر جو ہے بتانے والا. تو اس وقت وہ بندہ جو شراب پلانے پر مامور تھا اس کو بات یاد آئی کہ یار مجھے یوسف علیہ السلام نے بات کہی تھی اور ہماری خواب کی تعبیر جو ہے وہ بھی یوسف علیہ السلام نے بتایا. تو بادشاہ کو کہا کہ مجھے پتا ہے جیل میں ایک نوجوان ہے اور وہ خواب کی تعبیر وہ بتا سکتے ہیں. تو وہ فرمایا کہ یوسف ایھا الصدیق اوصنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، کہ یہ خواب ہم نے دیکھا ہے، اس کا تعبیر ہمیں بتا دیجیے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال جو ہے خوب جو ہے اپنی فصلیں اگاؤ. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، تو جب کاٹنے کا ٹائم آ جائے تھوڑا سا تم کھا لینا اور باقی جو ہے وہ اسٹور کر لینا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يكن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، پھر 7 سال ایسے آئیں گے جو وہ کمزور گائے تھی وہ ایسے کہیں کہ اس میں فصل نہیں ہوگا، قحط آئے گی، تو پھر جو آج تم نے جو غلہ اسٹور کیا ہوا ہے وہ تم اس 7 سالوں میں کھانا. ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر 7 سال بعد جو ہے اللہ جو ہے بارش فرمائے گا اور اس میں جو ہے پھر ساری چیزیں ٹھیک ہوگی.
تو جب یہ خواب بادشاہ تک پہنچ گیا تو فرمایا کہ وقال الملک ائتونی بھی، ان کو بلائیے، یہ بندہ کام والا بندہ ہے، ان کو میرے دربار میں بلائیے۔ فلما جاءہ الرسول، جب بلانے والا آیا تو یوسف علیہ السلام نے منع کیا۔ قال ارجع الی ربک، واپس چلے جائیں اپنے مالک کو کہیں کہ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، کہ ان خواتین نے کیوں اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام چونکہ بے گناہ ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے جیل میں ڈالا ہوا، پہلے صفائی ہونی چاہیے، اس طرح میں نہیں نکلوں گا جیل سے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی تہمت لگاتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سفید کپڑے پہ کوئی سیاہی کا داغ بن جائے، تو نیک لوگ جو ہے وہ داغ سے بہت ڈرتے ہیں کہ میری صفائی ہوگی، میری صفائی کا اعلان ہوگا، اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا، ورنہ جو ہے مجھے جیل پسند ہے لیکن کل کو مجھے کوئی یہ تہمت نہ لگا کے دے کہ بھائی آپ نے تو یہ کام کیا تھا۔ تو پھر جو ہے اس وقت وہ بندہ واپس گیا اور خاتون مصر نے جو ہے وہ بھی اقرار کیا کہ قالت امرأة العزیز انا حسحس الحق، کہ حق تو یہ ہے کہ انا راودته عن نفسی، میں نے اس کو جو ہے ورغلایا تھا، بلایا تھا، وانه لمن الصادقین، اور یوسف علیہ السلام سچا ہے، ان کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا آگے نفس کے بارے میں ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تین قسم کے نفس ہے، ایک ہے نفس مطمئنہ، جو مطمئن نفس ہے جو جنت میں ہوگا، دوسرا ہے نفس لوامہ، لوامہ وہ نفس ہے جو گناہ کرے اور پھر اس پر پشیمان ہو، ندامت ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرے اور توبہ کرے، تو یہ نفس جو ہے یہ بھی اچھا ہے، اس کو بھی جو ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تیسرا جو نفس ہے نفس امارہ بالسوء، وہ گناہوں کے کاموں پہ جو ہے آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، سوچتا ہے، ترغیب دلاتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے برائی کے کاموں کے لیے، تو اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر وقال الملک ائتونی به استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال دیا جائے اور میرے دربار میں جو ہے اس کو حاضر کیا جائے۔ تو جب ان سے بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام کہا قال جعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو ہے وزیر خزانہ بنا دیجیے، مجھے جو ہے، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی خیانت نہیں کرتے، اور جو بھی مال ہوتا ہے نا وہ ایز اٹ از حقدار تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے 100%۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے الغرض مختصر کرتے ہیں ٹائم کم ہے، یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور پھر جب عہد آیا تو پورے علاقے سے اور دور دور سے وہ دوسرے کنٹریوں سے بھی جو ہے لوگ آتے تھے اور وہاں سے غلہ جو ہے سستے ریٹ میں جو ہے وہ لے جاتے تھے۔ تو اس میں جو ہے وجاء اخوۃ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی وہ بھی آئے غلہ لینے، فعرفهم وهم له منکرون، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور ان بھائیوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم تو کنویں میں ان کو پھینک کے جو ہے وہ تو کب کے جو ہے وہ مر چکے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تمہارے گھر میں اور بھی کوئی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایک بھائی ہمارا اور ہے۔ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین، تو ان کو فرمایا کہ اگلی دفعہ ان کو بھی لانا ہے، اگر ان کو نہیں لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو شوق کہ اپنے بھائی کو دیکھ لیں، وہ کسی بھی طریقے سے ان کا بھائی آ جائے اور ان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ سگا بھائی اور پھر بچپن میں جو ہے جدائی یہ انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ واپس آئے اور اپنے والد کو کہا کہ ہمارے بھائی کا حصہ رہ گیا، اگر بھائی ہمارے پاس ساتھ جاتے تو ان کا حصہ بھی مل جاتا، اور آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ فرمایا کہ تم لوگ حفاظت نہیں کر سکتے، جس طرح تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے بارے میں کہا تھا اور جو ہے ان کی حفاظت نہیں کر سکے، پھر دلاسا دیا کہ نہیں ہم کریں گے، پھر اجازت دی کہ چلو۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور نصیحت کی کہ اس دفعہ جب تم جاتے ہو دربار میں تو کیونکہ 11 بیٹے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، ایک ہی دروازے میں نہیں جانا، الگ الگ دروازے میں جائیں تاکہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ سارے تو بھائی ہیں، نظر لگ جائے یا کچھ اور نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح جو ہے انہوں نے کیا، اور پھر جب ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ،
جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ آ گئے ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہے، اور کیونکہ انتہائی کافی جدائی ہو گئی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے ایک پلان بنایا اور اپنے ورکروں کو بولا کہ جب تم لوگ ان کے گلے جو ہے وہ برابر کر دو، ڈال دو، اور اس کے بعد جو بادشاہ کا جو برتن ہے، اس وقت سونے یا چاندی کے برتن ہوتے تھے بادشاہ کے خاص، تو تم وہ برتن جو ہے جو بنیامین جو میرا بھائی ہے اس کے سامان میں وہ بھی ڈالنا۔ تو جب اس طرح ہوا، فلما دخلوا علی یوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه، جب سب چیزیں ریڈی ہو گئی تو وہ برتن اس کے بھائی کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ پھر ایک بندے نے اعلان کیا کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا، اب سب کی تلاشی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا چوری ہو گیا؟ فرمایا کہ نفقد سواع الملک، بادشاہ کا جو برتن ہے وہ ہمارا چوری ہو گیا، اب سب کی تلاشی ہوگی۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ نکلا تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ بھی نکلا وہی بندہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ پھر جب باقی بھائیوں کے سامان کا جو ہے چیکنگ شروع ہوا، اور اینڈ نے بنیامین کا سامان جو ہے وہ چیک کیا تو وہیں سے نکلا، اور ان کو کہا کہ اب آپ سب جاؤ اور یہ بندہ یہی ہوگا۔ یہ ایک طریقہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے رہے، وقت گزارے، اور اس وقت بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ انی ان اخوکا، میں تمہارا بھائی ہوں، ولا تبتئس بما كانوا يعملون، تم جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب یہ ہوا تو انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا کہ اچھا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی بھی پہلے سے بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ پہلے بھی اس کے بھائی نے چوری کی تھی اور آج اس نے کی۔ پھر جو ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، یوسف علیہ السلام انتہائی غمگین ہوئے لیکن ان کو کچھ بتایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کے تو ایک بیچارہ بزرگ والد ہے، اور اگر یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں گیا، پہلے بھی اس کا بھائی جو ہے غائب ہو چکا ہے، تو وہ تو غم سے جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، مزید جو ہے وہ بڑھاپا جو ہے اس کو کھا جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ ان کی جگہ پہ کسی اور بھائی کو رکھ لے، ان کو جانے دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کے ساتھ سامان ملا ہے وہی جو ہے ہمیں مطلوب ہے۔ پھر ان کے بڑے بھائی نے کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا، کہ بڑے بھائی بھی اب ڈر گئے کہ پہلے یوسف علیہ السلام ہم سے ضائع ہوئے، اب جو ہے بنیامین۔ تو فرمایا باقی بھائیوں کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور ابو کو بتانا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کیا ہے، اس دفعہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر جب پتہ چلی تو والد نے کہا کہ فصبر جمیل، میں تو صبر کرنے والا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اس وقت یوسف علیہ السلام کی یاد میں جو ہے وہ بتاتے تھے، اور آنسو جو ہے وہ بہہ رہے تھے، اور انتہائی حزن، غم اور پریشانی کا عالم تھا۔ تو وہ بچوں نے فرمایا کہ اللہ تفتح، ابھی تک یوسف کا بھی جو ہے تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو کتنا زمانہ ہو گیا، بچہ تھا جو ہے بیڑی نے کھا لیا، ابھی بھی جو ہے، لیکن ان کو جو ہے پتہ تھا، وہ نبی تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے، اور جو خواب دیکھا تھا اس کا تعبیر وہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے اس طرح ہو کے رہے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اب سب چلے جاؤ، یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا امید نہیں ہونا، جو ہے وہ پھر سے چلے گئے، اور جب بادشاہ کے دربار میں، یوسف علیہ السلام کے دربار میں وہ پہنچے تو فرمایا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اب جو ہے ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے اور ہماری پوری فیملی جو ہے وہ پریشان ہے۔ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمیں جو ہے غلہ بھی دیجیے اور وتصدق علینا ایکسٹرا بھی دیجیے۔ پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہاں پہ سب حیران ہوئے۔ فرمایا قالوا انك لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انا یوسف وهذا اخی، جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔
انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ جو تقوی والا ہوتا ہے اور صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسنین کا جو ہے ثواب وہ ضائع نہیں کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے امتحانات سے گزار کے جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا جو قمیص ہے یہ لے جاؤ اور اپنے والد کے جو ہے چہرے پہ ایسے ڈالنا، تو ان کی جو، کیونکہ وہ اتنے رو رہے تھے کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، تو فرمایا کہ ان کے سر پر جو ہے یہ میرا قمیص ڈال دینا تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ولما فصلت العیر، جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کے والد یہیں سے بتا رہے تھے کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو اور مہک جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، پرانی جو ہے گمراہی میں وہ جو ہے آپ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ فلما جاء البشیر، اور جو خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، ان کے چہرے پر قمیص ڈالا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ فرمایا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے والدین وہ جو ہے وہاں چلے گئے یوسف علیہ السلام کے دربار میں، اور ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ان کو دربار پہ بٹھایا اور سب نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے والدین نے اور ان 11 بھائیوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے وہ میرا خواب کی تعبیر کہ میں نے 11 جو ہے ستارے دیکھے تھے، ایک چاند اور ایک سورج۔ تو 11 ستارے وہ ان کے 11 بھائی تھے، اور جو چاند وہ ان کی والدہ تھی، اور سورج وہ ان کے والد، سب نے جو ہے ان کو سجدہ کیا۔ اور اس سبق میں جو ہے ہمارے لیے، اس واقعہ میں، قصے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباب ہیں کہ جتنی بھی تکالیف آ جائے صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آزمایا، کنویں میں ڈال کر موت سے گزار کے جو ہے انہوں نے صبر کیا، پھر جو ہے بازار میں وہ خریدے گئے، پھر غلامی جو ہے غلامی کے امتحان میں ڈالا، اس نے صبر کیا، پھر جو ہے خواتین کے فتنے میں ڈالا، پھر صبر کیا، پاس ہوئے، پھر جو ہے جیل میں ڈالے گئے، پھر صبر کیا، پھر پاس ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کے 2 طریقے ہیں، کچھ چیزیں لے کے آزماتے ہیں، کچھ دے کے آزماتے ہیں۔ پھر اللہ نے خزانے عطا کیے کہ اب اس میں کوئی کرپشن تو نہیں، پھر وہاں پہ جو ہے ساری چیزیں تھی۔ تو یہ انبیاء کا شیوا ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز چھین لے ہم سے تو بھی ہم نے صبر کرنا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اور اگر کوئی چیز عطا کر دیں تو تب بھی جو ہے ہم نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ تو یہ تھی یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور یہ یوسف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور اطمینان کے باعث لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ان قصوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے عبرت رکھی ہے۔ تو امت کے لیے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آ سکتی ہے، آپ جو ہے جس طرح انبیاء نے جو ہے صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کریں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ دعوت کے راستے میں ہیں، اس دعوت کے راستے میں جو ہے انتہائی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ جتنا بھی بلند درجہ ہوگا کسی آدمی کا، اتنے ہی زیادہ جو ہے امتحانات اور تکلیفیں اور مشکلات اور بیماریاں اسی شخص پہ آئے گی۔ تو اگر کسی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس کو جو ہے اس پر صبر کرنا چاہیے اور گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے آپ کو بلند درجہ جو ہے وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور مومن کا جو ہے وہ عجیب ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے، حدیث میں ہے کہ عجبا لامر المؤمن، یہ کتنا ہی عجیب واقعہ ہے مومن کا، اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں درجہ، اور جب ان کو خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور مزید نعمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے اس دین پر، اس قرآن پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنتوں پر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔